الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اور دوسرا ترجمہ ابتغاء چاہتے ہوئے، دونوں ترجموں میں سے کوئی سا بھی کر لیں۔ مثل الذین ینفقون، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، وتثبیتاً اور ثابت رکھتے ہوئے دل کو، من انفسہم دل کو، وتثبیتاً اور ثابت رکھتے ہوئے، من انفسہم اپنے دلوں کو، کمثل جنت مانند ہے مثال جنت ایک باغ کی، بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہا پہنچے اس باغ کو، وابل تیز بارش، زوردار بارش، فآتت پس لے آئے وہ باغ، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دو گنا، فإن پس اگر لم یصبھا نہیں پہنچتی اس کو، وابل زور کی بارش، تیز بارش، فطل تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ایود کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکون یہ کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہو، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے ہے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل، ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل، وَأَصَابَهُ اور آ پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کے، ذریۃ بچے ہوں، اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا پس آ پہنچے اس باغ کو، اعصار ایک بگولا، فیہ جس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت پس وہ بالکل جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ دوبارہ دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وتثبیتا من انفسہم اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، کمثل مانند مثال جنت اس باغ کے ہے، بربوۃ جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اصابہا پہنچے اس باغ کو، وابل زور کی بارش، فآتت پس لے آئے، اکلہا اس کا پھل، ضعفین دو گنا، یعنی جب بارش اس کو زور کی آتی ہے تو وہ اپنا پھل کیا کر دے، دو گنا کر دے، فإن پس اگر لم یصبھا نہیں پہنچتی اس کو، وابل زور کی بارش، فطل تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ایود کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک،
ان تکون لہ جنت من نخیل و اعناب، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، لہو اس کے لیے فیہا اس باغ میں من کل الثمرات ہر قسم کے کچھ نہ کچھ پھل ہوں۔ یہاں پر من جو ہے تبعیضیہ ہے، تو اس وجہ سے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پھل ہر قسم کے۔ وَأَصَابَهُ، اور پہنچے اس کو، کس کو؟ اس کا جو مالک ہے یعنی باغ کا، الکبر، بڑھاپا، وَلَهُ، اور اس شخص کے لیے ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، کمزور بچے ہوں، فَأَصَابَهَا، پس آ پہنچے اس باغ کو، اعصار، بگولا، فیہ نار، جس میں ایک آگ ہو، فاحترقت، پس وہ بالکل جل جائے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کل ہم نے مثال پڑھی تھی، ایک تو ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد وہ احسان بھی نہیں جتلاتے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے، ان کی مثال، ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مثال پڑھی تھی ان لوگوں کی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا خرچ کرنے کے بعد وہ ایذا پہنچاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا۔ تو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلی آیت، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک اشارہ یہ ہے جو کل نہیں بیان ہو سکا تھا کہ اموالہم، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، یعنی جو بندے نے خرچ کرنا ہے وہ اپنا مال ہونا چاہیے، اس کی ذاتی ملکیت ہو، کسی اور کے مال کو نہیں خرچ کرنا کہ کوئی بندہ اٹھائے کسی کا کہ جی یہ اللہ کی راہ میں لے لو، نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا مال بندے کا ہونا چاہیے جس کے اوپر ذاتی ملکیت ہو۔ یہاں سے ایک اشارہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہے ہیں، اگرچہ وہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اصل چیز مالک بھی اس کے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا اس شخص کو اس کا مالک بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، اپنے مال میں سے، جہاں پر اپنا مال نہیں ہوگا، اسی وجہ سے دیکھیں نبی علیہ السلام نے بیوی کو جو ہے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کرے، کیوں کہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، وہ اس کے شوہر کا مال ہے۔ اگر وہ خرچ کرنا چاہتی ہے تو اجازت لے، یا پھر اس سے پوچھ لے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی آتا ہے غریب فقیر آتا ہے تو اتنی رقم آپ دے دیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں میری اجازت کے بغیر، یعنی اس نے اگر اجازت دی ہوئی ہے، اور اسی کے اندر یعنی یہ چیز بھی آ گئی کہ گھر میں سے جو ہم آتے ہیں فقیر، ان کو آٹا بھی دے دیتے ہیں، مثال ہے آٹا دے دیا، اب شوہر سے پوچھا نہیں ہے، اگرچہ صدقہ کر رہی ہے، ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، لیکن کیونکہ اجازت اس سے لینا ضروری ہے، مال اصل میں کس کا ہے، شوہر کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عام معروف یعنی کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز میں شوہر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، کہ اگر کوئی غریب آیا اس کو آپ نے 10 روپے دے دیے، کسی کو آٹا دے دیا، اس کو پتہ بھی لگتا ہے یا اس کے سامنے بھی مطلب بیوی کر لیتی ہے تو وہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر راضی ہے، خوش ہے۔ اور ایسے اگر وہ اس کے اوپر یعنی کہ راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اس کے اندر دونوں کو اجر کے اندر شریک کر دیتا ہے، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی، کیونکہ خرچ کرنے والی کون ہے، بیوی، مال کس کا تھا، شوہر کا، تو اس کو بھی خرچ کرنے کا اجر مل گیا اور اس کو بھی مل گیا۔ اور دوسرا ایک لحاظ سے یعنی کہ شوہر کے مال کے اوپر وہ امانت دار ہوتی ہے، تو وہ اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی اس اجر کے اندر کیا ہے، شریک ہے۔ تو بہرحال اگر وہ رقم زیادہ ہے، ایسی ہے، تو اس کے اندر اجازت لینا کیا ہے، شوہر کی ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں خرچ کرنی، اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتا۔ تو اپنا ذاتی مال اپنا ذاتی مال، ہاں اولاد کا جو مال ہے وہ والدین خرچ کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا جو مال ہے وہ تیرے والد کا ہے،
ٹھیک ہے، تو اگر والد اگر وہ دیکھتا ہے کہ اپنی اولاد کے مال میں سے خرچ کرتا ہے اس کو اجازت ہے، لیکن صحابہ کرام اس کے اندر بھی احتیاط کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ابھی وقتی طور پر مالک کون ہے، وہ ہے۔ تو اس کے اندر واقعہ ہمارے پاس موجود ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا، کہ جب ان سے کہا گیا کوئی وصیت کریں فوت ہوتے وقت تو انہوں نے کہا یہ تو مال سعد کا ہے، حالانکہ خرچ کر سکتی تھی، والدہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ مال میرا نہیں ہے، میرے بیٹے سعد کا ہے۔ تو بہرحال وہ اسی طرح پھر فوت ہو گئیں۔ جب آئے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتلایا گیا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہاں سے یعنی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی والدین اس میں احتیاط کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو پھر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خرچ کریں، کیونکہ وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چلو خیال کر لیتے ہیں کہ نہیں ان کا مال ہے، وہ اپنی مرضی سے کریں۔ تو اس کے اندر کیا ہے، پھر اولاد کو جانا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور آپ نے پھر فرمایا کہ اپنی والدہ کے لیے کنواں کھود دو۔ تو یہ اشارہ ہے اس جانب کہ اگر والدین کیا نام ہے وہ خرچ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ اس وجہ سے رک گئے کہ نہیں میرا مال تو نہیں، یہ میرے اولاد کا مال ہے، بعد میں ایسا نہ ہو وہ مجھے برا بھلا کہیں، تو وہ پھر اولاد کو چاہیے کہ اس میں سے خرچ کریں جو وہ چاہ رہے تھے جہاں پر، یا جو بہتر مصرف جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے، تاکہ آپ کو بھی اجر مل جائے اور ان کو بھی اجر ملے۔ تو ایک تو نکتہ یہاں پر یہ یاد رکھنا تھا۔ اور دوسری چیز یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس کو پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی جو خوشنودی ہے، اللہ کی جو رضا ہے، یہ بڑی مشکل سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ راضی جب ہوگا تو وہ عمل بھی انسان کا کیا ہو گیا، قبول ہے۔ یہ دلیل ہے، جو ہم صبح کے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اب یہاں پر و رضا نفسہ، اس کے اندر علماء نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو دعا ہے اس کے برابر اسلام کا کوئی بھی عمل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بڑھا کر جیسے ہم نے پڑھا یہ 700 گنا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس سے بھی بڑھا کر دے دیتے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے اندر کیا ہے، عدد خلقی۔ اب مخلوقات کتنی ہیں ہمیں تو اتنا ہی نہیں پتہ، پھر ان کی تعدادوں کو گننا تو یہ بڑی مشکل کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی مخلوقات ہے اس کی تعداد کے برابر، یعنی کہ بندہ پڑھ رہا جملہ ایک مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اس جملے کو تو لکھ دے جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وزنۃ عرشہ، جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اب عرش کا وزن کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ ومداد کلماتہ، اور 8 سمندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے، فرمایا کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، کہ ایک سمندر ہو اور یہ سارے درخت جو ہے قلم بن جائیں، اس کے بعد تم اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرو، اور اس کے بعد 7 ابحر، 7 اور سمندر آ جائیں، یعنی 8 سمندر، ٹھیک ہے۔ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی جو کلمات ہیں، تعریفات نہیں۔ اور پھر کیا ہے، ورضا نفسی، اللہ کی خوشنودی، اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں کر سکتا بندہ۔ تو یعنی یہ چاروں چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل ترین یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے اندر بڑی ہم سستی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن کہا ہے نبی الاسلام نے، کہ رحمان کو یہ بڑے محبوب ہیں، میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بالکل آسانی سے بندہ ادا کر لیتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جملہ ہم جو کہہ رہے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد انسان کو اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، برضا نفسی ہی، تو وہ کیا ہے، بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ وتثبیتا من انفسہم، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جب مال خرچ کرتے ہیں ساتھ میں اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ارادہ نہیں کیا، پختہ ارادہ نہیں کیا، بس ویسے ہی خرچ کر دیا، نہیں، بلکہ اپنے دل کو ثابت رکھتے ہیں۔ انسان
ہو رہا ہوتا ہے وقتی طور پر، نہیں میں نے ادھر خرچ کر دیا تو میرا وہ جو فلاں میری ضرورت ہے یا میری جو فلاں میں نے یہ سوچا ہوا تھا میں نے یہ کرنا ہے وہ تو میری رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب بندہ ادھر کیا ہے، اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نہیں ابھی میں نے دے دیا میرا ختم ہو جائے گا، پھر آگے میرا معاملہ کیسے چلے گا، لیکن اپنے دل کو جما لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ بھی چیز انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ایک باغ کے ذریعے سے کی جو اونچی ٹیلے پر موجود ہو۔ اب جب اونچے ٹیلے پر جو چیز ہوتی ہے ایک تو دور سے خوبصورت بھی نظر آتی ہے، اور وہ آب و ہوا کے لحاظ سے جگہ کیا ہوتی ہے، بالکل صاف ہوتی ہے۔ وہاں پر جو چیز بھی آپ اگائیں گے بہترین ہوگی بنسبت اس کے جو نیچے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے، ادھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر بارش آ بھی جائے، تیز بارش آ جاتی ہے تو پھر کیا ہے، جو زمین پر موجود ہے وہ پھل لے کر آتا ہے، اس کے ڈبل وہ پھل لے کر آئے گا۔ کیوں؟ اونچائی کے اوپر موجود ہے، آب و ہوا موافق ہے، خوبصورت علاقہ ہو چکا ہے، اور پھر بارش اچھی طرح اس کے اوپر پہنچ چکی ہے ہر جگہ پر، تو اب وہ اپنا پھل کیا لے کر آ رہا ہے، دگنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ فرماتے ہیں بارش نہ بھی ہو تو اس کو کیا ہے، جو صبح کے وقت ہم دیکھتے ہیں نا اوس پڑی ہوتی ہے، شبنم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوس ہی اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کافی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی مومن کا عمل کسی بھی حال میں رائے گاں نہیں جاتا۔ وہ ایک تو اشارہ اس میں زوردار بارش سے علماء یہ لے کر جاتے ہیں کہ جتنا وہ خرچ کرے گا، زوردار بارش کی طرح خرچ کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو دگنا دیتے چلے جائیں گے۔ اگر وہ اتنا نہیں کرتا، تھوڑا سا کرتا ہے، معمولی کرتا ہے، وہ معمولی بھی اس کا ضائع ہونے والا نہیں ہے، وہ بھی پھل لے کر آئے گا، وہ بھی پھل لے کر آئے گا۔ اتنا لے کر آ رہا ہے جتنا کہ وہ بارش نیچے والی زمین پر پڑ رہی ہے وہ پھل لے کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ مومن کا عمل کسی بھی لحاظ سے اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے عمل کو بڑھاتا ہے، اس کا عمل اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دے کر مزید یہ بات سمجھائی کہ ایک بندہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو باغ دیا، اور باغ بھی ایسا ہے کہ اس بندے کے اس باغ کے اندر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، انگور لگے ہوئے ہیں، پھل بالکل تیار ہے۔ اب وہ بندہ ہی اس کو سنبھالنے والا ہے، لیکن وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی اولاد انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، یعنی چھوٹے بچے یوں سمجھ لیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ باغ کو سنبھال سکیں، باغ کی دیکھ بھال کر سکیں، ان کو پتہ تک نہیں ہے باغ کو سنبھالنا کیسے ہے، پھل کیسے اتارنا ہے، کب اتارنا ہے، کیا اس کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کا باغ ہے، اور باغ کے نیچے نہریں پانی بہہ رہا ہے، یعنی ہر طرح کی اس سہولت اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور فصل تیار ہو چکی ہے، ہر قسم کا پھل اس کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اب اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک آگ کا بگولا آتا ہے، اور وہ آگ کا بگولا، اب وہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، وہ کچھ نہیں کر پا رہا، اور اس کی اولاد بھی کچھ نہیں کر پا رہی۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کس کی؟ ریاکار کی، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہا، وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے دی کہ اب وہ بوڑھا ہے، ٹھیک ہے، فصل اس کی تیار ہے، پھل اس کا تیار ہے، بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ فاحترقت، آگ آتی ہے اس کو بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نام و نشان ہی اس کا مٹا دیتی ہے۔ تو اب اس باغ کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، چاہے اس کے اندر آپ نے نہر جاری کر رکھی تھی، ہر قسم کا پھل موجود تھا، لیکن اس سے نفع تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ یہ مثال ہے کس کی؟ اس کی جو ریاکار انسان ہے، کہ وہ مال اگر خرچ بھی کر دے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے، جس کی تائید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، کہ اس کا کہتے خلاصہ یہ ہے کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی، یعنی شروع میں وہ نیکیوں والی زندگی گزارتا رہا، آخر میں کیا ہے، اب وہ حالات اس کے بدل رہے ہیں، اب وہ نیکی سے دوسری طرف جا رہا ہے،
اور نیک عمل کے بجائے برے عمل کرنے لگتا ہے تو اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا وہ نیکی اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں جیسے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن حالانکہ وہ کون ہوتا ہے؟ دوزخی ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں وہ دوزخیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ آخر جو ہے نا بندے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن خاتمہ اس کی دعا بھی کیا کرتے تھے، اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ رب توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، کہ اللہ جب تو مجھے فوت کرے تو اسلام کی حالت میں۔ جو ہم جنازے میں دعا پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے؟ یہی ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، کیا نام ہے؟ اللہم، یہ اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ تو فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ جب تو ہمیں موت دے تو ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر موت دے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں طلب کرنی چاہیے، کیونکہ آخر انسان کا کیسا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا ہی یعنی کہ سنگین معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہی فرمائے۔ تو یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص کی مثال ہے جو پوری زندگی باغ سنبھالتا رہا، فصل تیار کرتا رہا، پھل دینے کے جب باغ قابل ہو گیا، اب اس پھل سے نہ وہ خود فائدہ لے سکا اور نہ ہی اولاد کو کوئی فائدہ دے سکا، کوئی بچانے والا بھی اس کے عمل کو نہیں تھا کہ اس کے اس باغ کو بچا لے آگ سے۔ تو اس طرح یعنی اللہ رب العالمین انسان کی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں جب انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔